معاشرے میں بعض اوقات حالات کے حوالے سے، جسمانیت کے حوالے سے اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اس کو خاص مقام اور رتبہ نہیں دیا جاتا، اور اسے ہمارے معاشرے میں عموماً کچلا ہوا طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا میں ہم جس طبقے کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام کیا ہوا ہمیں نہیں پتا۔ کل قیامت کے روز کیا پتا کہ ان کو وہ مقام مرتبہ، ان کو وہ مطلب کہ کشش اور ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا ہو کہ جن کی روشنی دیکھ کر کیا عجب کہ سورج کی روشنی کمزور پڑ جائے، اس کو پتہ چلے گا کہ اصل چیز کیا تھی۔ یہ کتنے گھروں کے اندر نابینا ہیں، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ایب نارمل قسم کے ہیں، ذہنی توازن بھی اتنا سیٹ نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماں باپ بھی بعض اوقات اس میں بیلنس نہیں رکھ پاتے اور مساوات نہیں رکھ پاتے۔ ایسا نہ کریں، یہ زیادہ فیل کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے پتہ ہے کہ وہ اس کی بیچارے کی بات تو آپ کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی، تو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ بائی نیچر چلی جاتی ہے۔ اب اس کو یہ لگتا ہوگا یہ مجھے نہیں سنا جا رہا، مجھے نہیں دیکھا جا رہا، تو اس سے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اس کا احساس کمتری نفرت میں ڈلتا ہے، پھر وہ بھائی کی طرف، بہن کی طرف، گھر والوں کی طرف نفرت آمیز اس کا پھر انداز ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہو، کہیں نہ کہیں تو اپنا وہ نفرت کا وہ اظہار کرے گا۔ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ توجہ کی جائے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا تھا، آج ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ جن کے گھروں میں وہ ہے نا اپنے گنگے بہرے اسلامی بھائی، وہ سائن لینگویج ایک تو گھر کا باپ سیکھ لے، بھائی سیکھ لے، ایک تو سیکھ لے کہ وہ کسی سے تو اپنی بات کر سکے، کسی کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کیا مطلب ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ زبان سکھائی جاتی ہے، کفل مدینہ کورس اس کو ہم کہتے ہیں، سائن لینگویج کو۔ میں یورپ یا UK کے کسی شہر میں گیا تھا، مجھے مالدار شخص کے گھر پر لے گئے۔ مالدار تو تھا لیکن بیچارہ وہ غم زدہ تھا، غمگین شخص تھا۔ اس کی عجیب بچے کی کیفیت تھی، عجیب کیفیت تھی، پیسہ تھا مگر اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا وہ۔ تو اس کو میں نے جملہ کہا، اس کو مجھے بعد میں کہنے لگا آپ کے جملے تو میرے کو مزہ آ گیا، تسلی ہو گئی۔ میں کہہ دیتا ہوں یہاں دوبارہ مدنی چینل پر، ہو سکتا ہے کسی کو تسلی ہو جائے، مزہ آ جائے۔ وہ میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا تھا، میں کہا یار غم نہ کر، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اپنا بندہ تمہیں پالنے کے لیے دیا ہے، تم اس کی پرورش کرو، بس اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔